السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ آغاز شرک، حضرت آدم اپنی 1000 سالہ عمر پوری کر کے اس دنیا سے جا چکے تھے۔ ان کے بعد کئی طرح کے لوگ پیدا ہوئے، جن میں سے 5 حضرات کو ان کی نیکی کی وجہ سے بہت شہرت اور قبولیت حاصل ہوئی۔ ان کے نام تھے ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ لوگ ان سے بہت محبت کرتے اور انہیں خدا رسیدہ سمجھتے تھے۔ جب یہ لوگ بھی دار فانی سے کوچ کر گئے تو انہوں نے چاہنے والوں کو بہت رنج ہوا۔ شیطان نے اس نازک صورتحال سے فائدہ اٹھایا اور لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ یہ بڑے پہنچے ہوئے ولی تھے، ان کی یاد مبارک اور ان کا دیدار باعث سعادت ہے، لہذا تم لوگ ان بزرگوں کی تصویریں بنا لو اور انہیں اپنے گھروں میں نمایاں مقام پر آویزاں کرو تاکہ آتے جاتے ان کی زیارت ہوتی رہے اور تمہارے ایمان کو تازگی ملتی رہے۔ جب وہ نسل دنیا سے رحلت کر گئی اور اس کی جگہ نئی نسل نے لے لی تو شیطان نے اس نسل کے لوگوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تصویر اگرچہ یاد تازہ کر دیتی ہے مگر پورا منظر پیش نہیں کرتی۔ تم یوں کرو کہ ان اللہ والوں کے خوبصورت مجسمے تیار کر کے اپنے گھروں میں نصب کرا دو اور آتے جاتے ان کے حضور آداب سلام بجا لایا کرو۔ ان کی برکت سے تمہارے گھروں میں مال و اولاد کی فراوانی ہوگی۔ چنانچہ اس نسل نے ایسا ہی کیا۔ جب یہ نسل بھی اپنی عمریں پوری کر گئی اور اس کی جگہ نئی نسل نے لے لی تو شیطان نے اس کے من میں یہ بات ڈالی کہ یہ بزرگ جن کے مجسمے تمہارے گھروں میں ہیں تمہارے باپ دادا کو بہت محبوب تھے، کیونکہ یہ اللہ کے پیارے ہیں۔ اللہ ان کی سفارش مانتا ہے کیونکہ یہ لوگ نیک تھے، تم تو گناہگار لوگ ہو، اللہ تمہاری کیا مانے گا، لہٰذا تم ان پہنچے ہوئے اولیاء کے مجسمے کے پاس کچھ دیر بیٹھا کرو اور اپنی پریشانیاں ان سے عرض کیا کرو، نیز ان سے التماس دعا بھی کیا کرو۔ چنانچہ اس نسل نے اس شیطانی ایجنڈے پر عمل کیا اور اسی طریقے پر کار بند رہی۔ جب یہ نسل بھی گزر گئی تو نئی آنے والی نسل کے دل میں شیطان نے یہ بات ڈالی یہ مجسمے خدا کے محبوبوں کے ہیں جن کی بات وہ ضرور مانتا ہے، لہذا تم ان کی پرستش کیا کرو، اس سے یہ خوش ہوں گے اور ان کی خوشی میں خدا کی خوشی ہے۔ تم ان کے حضور سجدہ کیا کرو، دعائیں مانگا کرو، ان کے نم کی نظر و نیاز دیا کرو، تمہارے صدقہ خیرات میں بھی ان کا حصہ ہونا چاہیے، ان بزرگوں سے منتیں مانا کرو، یہی تمہاری مرادیں پوری کریں گے۔ چنانچہ اس نسل نے خدا کی بجائے ان تماثیل کو پوجنا شروع کر دیا اور اللہ سے مانگنے کی بجائے ان کے حضور دستے سوال دراز کرنے لگے اور یوں پوری قوم شرک کے رنگ میں رنگ گئی۔ دراصل اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک عبادت کرنے کا نام شرک ہے جو اللہ تعالی کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، لہذا فرمایا کہ شرک ظلم عظیم ہے، میں مشرک کو بالکل نہیں بخشوں گا، اس کے علاوہ جسے چاہوں گا معاف کر دوں گا۔ تمام انبیاء کی دعوت میں یہ بات پورے زور سے شامل رہی ہے، سو انہوں نے شرک سے منع کیا اور دلائل دے کر رب واحد کی عبادت کرنے کی تلقین کی اور فرمایا کہ اللہ شرک کو سخت ناپسند کرتا ہے، مشرک پر جنت حرام ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔